اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں امارات اور اصول کے بارے میں۔ اصول یعنی اصول عملیہ، الامارات والاصول، الامارات والاصول والاحکام الظاہریہ تصنف عادتاً الی قسمین۔ کہہ رہے ہیں کہ احکام ظاہریہ عادتاً تقسیم ہوتے ہیں دو قسموں کی طرف۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتایا گیا تفصیل کے طور پر، جو گزشتہ یعنی پہلے بیان ہوا، لیکن آج اس کو تطبیق کرتے ہیں کہ احکام ظاہریہ تصنف تقسیم ہوتے ہیں عادتاً الی قسمین، عام طور سے عادتاً دو قسموں کی طرف۔ احدہما الحکم الظاہری المرتبط بکشف دلیل ظنی معین۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ حکم ظاہری کہ جو مرتبط ہو، ارتباط رکھتا ہو بکشف دلیل ظنی معین، کسی یعنی کس چیز سے مرتبط ہو؟ کشف دلیل ظنی معین کے ساتھ مرتبط ہو۔ علی نحو یکون، اس اعتبار سے، اس طرح یکون کشف ذالک دلیل کہ اس دلیل کا جو کشف ہو، هو الملاک التام لجعلہ، وہ کشف دلیل جو ہے، وہ جو اس دلیل سے کشف ہو رہا ہو، وہ ملاک تام ہے حکم کے قرار دینے کے لیے، حکم کے لیے، لجعل الحکم۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی جو کشف ہے وہ ملاک تام ہوتا ہے لجعلہ، لجعل الحکم الظاہری، کل حکم الظاہری، جیسے حکم ظاہری، بے وجوب تصدیق خبر الثقہ، جیسے حکم ظاہری کس چیز کے بارے میں کہ واجب ہے تصدیق کرنا خبر ثقہ کی، والعمل علی طبقہ، اور اس کے مطابق یعنی خبر ثقہ کے مطابق عمل کرنا، خبر ثقہ کی تصدیق کرنا اور خبر ثقہ کے مطابق عمل کرنا۔ جی یہاں تک بات واضح ہوئی۔ حکم ظاہری جیسے وجوب تصدیق خبر ثقہ، کیا کہا امام علیہ السلام نے، کیا فرمایا کہ خبر ثقہ صدق خبر ثقہ، خبر ثقہ کی آپ تصدیق کریں اور اس پر عمل کریں۔ آپ جو ہے وہ ثقہ کو جھٹلاؤ نہیں، اس کی خبر کو نہ جھٹلاؤ، بلکہ اس کی تصدیق کریں، اس پر عمل کریں۔ یہ کیا یہ حکم ظاہری حکم واقعی ہے؟ احسنت آغا فرحان، حکم ظاہری حکم واقعی ہے یہ؟ خبر ثقہ کی تصدیق کرنا ظاہری ہے واقعی ہے؟ ظاہری ہے، ظاہری ہے، حکم ظاہری کی مثال ہے یہ، کیونکہ خبر ثقہ کی تصدیق آپ کو ایک قاعدہ دیا گیا، ایک قاعدہ دیا گیا، جی حسن مہدی صاحب، قاعدہ دیا گیا جی، تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو، ورنہ ثقہ ہے، لیکن کیا ثقہ صحیح ہے؟ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ ثقہ اسی لیے ہے جھوٹ نہیں بولے گا، لیکن اشتباہ اس سے ہو سکتا ہے، دھوکہ اس سے ہو سکتا ہے، بھول اس سے ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ خبر ثقہ کی تصدیق کرو، صحیح، کیونکہ جو مخبر ہے، موثق ہے، خبر دینے والا جو موثق مخبر ہے، خبر دینے والا موثق ہے، جو ثقہ ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، لیکن خطا کے امکان تو اس سے ہے، یعنی دھوکے کے امکان تو اس سے ہے، دھوکہ ہو جائے، اسے اشتباہ ہو جائے، بھول کے امکان اس سے ہے کہ بھول سکتا ہے، وہ صحیح جان کے نہیں کرے گا، عمدن نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہا کہ آپ اس کی خبر پر عمل کریں، خبر ثقہ پر عمل کریں۔
لیکن تو یہ جو آپ کے دماغ میں بات آ رہی ہے، جو آپ کے دماغ میں بات چل رہی ہے، یہ دماغ میں آپ کے نقطہ آیا کہ ثقہ ہے لیکن صحیح ہے، جان کے عمدن ایسا نہیں کرے، جھوٹ بول دے یا غلط بیانی سے کام لے یا غلط حکم پہنچائے یا غلط روایت پہنچائے، لیکن اس سے دھوکہ ہو سکتا ہے اس کو مقصود امام سمجھنے میں اشتباہ ہو گیا ہو، امام کا مقصود کچھ اور ہو، وہ سمجھ کچھ اور گیا ہو، ایسا تو ہو سکتا ہے نا ثقہ سے بھی، صحیح؟ تو یہ شک آپ کے دماغ میں چل رہا نہیں چل رہا؟ یہ چیز آپ کے دماغ میں چل رہی ہے، یہ چیز کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو یہ ایسا ہو سکنا، اور امام نے کیا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اس پر عمل کرو، تو گویا یہ یعنی خبر ثقہ کو یعنی آپ تصدیق کرو، اس پر عمل کرو، اس کے مطابق عمل کرو، تو اس کا مطلب یہ کہ حکم ظاہری ہے، اس میں کہیں نہ کہیں شک ہے، کس چیز میں؟ خبر ثقہ پر عمل کرنے میں کہیں نہ کہیں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی دھوکہ اس سے ہو سکتا ہے، اس سے اشتباہ ہو سکتا ہے، جان کے مدن تو نہیں کرے گا وہ، بہرحال تو یہ حکم ہے۔ کل حکم ظاہری بے وجوب تصدیق خبر ثقہ والعمل علی طبقہ، اور اس کے مطابق یعنی خبر ثقہ کے مطابق عمل کرنا، خبر ثقہ پر عمل کرنا، سواء کان ذلک الدلیل الظنی، چاہے وہ دلیل ظنی مفیدا للظن الفعلی دائما، مفید ہو ظن فعلی کے لیے ہمیشہ، او غالباً یا غالباً ایسا ہوتا ہو فی حالات کثیرہ، جی یا ایسا ہوتا ہو یا غالباً ہوتا ہو بہت سارے حالات میں ایسا ہوتا ہو۔ ظن فعلی یعنی ظن شخصی، ظن کی دو قسمیں ہیں، یا ظن فعلی یعنی ظن شخصی یا ظن نوعی، کیا؟ ظن نوعی، یا ظن شخصی، ہاں یعنی آپ کو اس میں ظن حاصل ہوا یا نہیں ہوا، یہ اکثر حالات میں آپ کو ظن اس سے حاصل ہو جاتا ہے، آپ کو اس سے ظن حاصل ہوتا ہے۔ اور ظن نوعی کیا ہے؟ ظن نوعی یعنی جس پہ اکثر مشہور جو عمل کرتے ہیں، مشہور نے اس بات کو جانا اور مانا ہے، وہ اس بارے میں ظن کرتے ہیں، مشہور ظن کرتے ہیں اس طرح کا، صحیح؟ ظن فعلی شخصی ظن آپ کا نجی خاص، جس پہ زیادہ تر لوگ آپ کو خود اپنا پرسنل، آپ کو ظن اس میں حاصل ہوا نہیں ہوا، یعنی ضروری تھوڑا ہی ہے مجھے ظن حاصل ہو گیا تو آپ کو بھی ہو جائے کسی چیز میں، یہ ایسا ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ لیکن نوعی کیا ہے؟ جس پر مشہور اکثریت کو جو ہے وہ ظن حاصل ہوتا ہے، ظن ہو اس میں، اکثریت اس میں ظن رکھتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سواء کان ذلک الدلیل الظنی مفیدا للظن الفعلی دائما، ہمیشہ ہو یا غالباً ہو یا حالات کثیرہ میں ہو، یعنی بہت سارے حالات میں ایسا ہوتا ہو۔ وفی هذه الحال یسمى ذلك الدلیل بالامارہ، اور ایسی حالت میں جی اس دلیل کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ امارہ، یعنی جہاں دلیل ظنی ہو اور ملا کے تام ہو حکم ظاہری کے لیے، جی ایسی حالت میں اس دلیل کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ امارہ، اسے امارہ کہا جاتا ہے۔ امارہ کیا ہے؟ یعنی دلیل ظنی۔ امارہ کیا ہوتا ہے؟ امارہ کیا ہوتا ہے؟ خود امارہ کیا ہے؟ خود امارہ کیا ہے؟ امارہ کیا ہوتا ہے؟ علامت، ہاں یہ علامت کس بات کی ہے؟ یعنی چونکہ یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا روایت خبر ثقہ کی تصدیق کرو، تو یہ امارہ ہے، اور یہ دلیل یعنی خبر ثقہ کی جو آپ تائید کر رہے ہیں، یہ خود اس پر عمل کرنا، یعنی یہ آپ گویا ظن پر عمل کر رہے ہیں، یہ دلیل ظنی یہ امارہ کہا جاتا ہے۔ یسمى الحکم الظاہری، اور اس کو حکم ظاہری کہا جائے گا۔ بالحجیہ، جو حکم ہے یعنی جو یہ دلیل ہے اسے کیا کہا جائے گا؟ امارہ، اور جو حکم ہے اسے حجیت کہا جائے گا۔ امام نے کیا فرمایا؟ یعنی کیا حکم کیا ہے کہ خبر ثقہ کی حجیت کے بارے میں، یعنی خبر ثقہ جو ہے وہ حجت ہے، تو حجیت اس کی اس سے ثابت ہو رہی ہے، تو حکم کیا دیا گیا کہ خبر ثقہ حجت سے حجت مانو۔ فیقال ان الشارع جعل الحجۃ للامارہ، مثلا کیا کہا جاتا ہے کہ شارع نے قرار دیا ہے حجت کو امارہ کے لیے، حکم تو ہے یہ، یعنی شارع نے امارہ کو حجت قرار دیا،
یعنی امارہ کے لیے حجیت کو ثابت کیا مثلا، یا امارہ کے لیے حجیت کو قرار دیا، یعنی امارہ یعنی حجت. محمد علی صاحب 3 چیزیں ہوئیں میری طرف، 3 چیزیں. جی ایک دلیل، دوسرے حجیت، اور تیسرے معدل امارہ. ایک امارہ، ایک حکم، اور تیسرے معدل امارہ، یعنی جو امارہ جس کے لیے دلیل بنتا ہے. امارہ یعنی جس کے لیے دلیل بنتا ہے. ایک دلیل، ایک معدل. معدل نہیں، معدہ. معدہ یعنی جس کے لیے دلیل، جس کے لیے دلیل بن رہا ہے ہمارا، جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے ہمارا کی وجہ سے. صحیح. کیا کیا تھا جناب؟ پہلا کیا تھا؟ معدہ. یعنی 3 چیزیں ہوئیں. نمبر 1 یعنی جس پر آپ کو اس میں متوجہ ہونا ہے، توجہ دینی ہے. نمبر 1 امارہ. وہ کیا ہے؟ خود ہمارا دلیل ظنی معتبر ہے جس کو شارع نے حجیت عطا کی ہے. لکھیں نمبر 1 امارہ. امارہ کیا ہے؟ دلیل ظنی معتبر. دوسرے حکم ظاہری جیسے حجت خبر ثقہ. جی امارہ کہ جو دلیل ظنی معتبر ہے اور شارع نے اس کو حجت عطا کی ہے. حجیت عطا کی ہے. نمبر 2 حکم الظاہری یعنی حکم ظاہری ہے. حکم ظاہری یعنی اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اب تک یہ 2-3 چیزیں اس میں آپ خلاصہ کر سکتے ہیں. پہلا امارہ جو دلیل ظنی معتبر ہے، اور دوسرے مثال لکھ لیں اس کی جس کو شارع نے حجت قرار دیا ہے. دوسرے مثال لکھ لی تو پہلے والے کی امارہ تھی جسے خبر ثقہ. دوسرے الحکم الظاہری جیسے حجیت خبر ثقہ. حجیت خبر ثقہ. تیسرے معدل امارہ وہ ہے حکم شرعی. معدل امارہ کیا ہے؟ تیسرے معدل امارہ معدہ الامارہ. پول حکم الشرعی جیسے وجوب صلۃ الرحم مثلا. واضح؟ معدہ یعنی اب تک آپ کو اس میں 3 چیزیں سمجھ میں آئیں، اور نتیجہ یعنی ایک امارہ، اور دوسرے حکم ظاہری، اور تیسرے معدل امارہ. یعنی میں نے آپ کو ان کی مثالیں لکھوا دی. جی امارہ جیسے خبر ثقہ، ٹھیک ہے، اور حکم ظاہری جیسے حجیت خبر ثقہ، اور معدل امارہ مثلا وجوب صلۃ الرحم مثلا. یعنی جو نتیجہ نکلا ہے امارہ کا مثلا. مثال والقسم الاخر، یہاں تک واضح ہو گیا؟ جی. والقسم الاخر دوسری قسم. یہ تھی پہلی قسم حکم ظاہری کی. صحیح. اب دوسری الحکم الظاہری الذی یؤخذ فیہ بعین الاعتبار نوع الحکم المشکوک. دوسرے حکم ظاہری کون سا؟ الذی وہ اخذ فیہ جس میں لیا گیا ہو بعین الاعتبار نوع حکم مشکوک کو بعین الاعتبار لیا گیا ہو. حکم مشکوک کو کیا لیا گیا ہو؟ بعین الاعتبار لیا گیا ہو. سواؤن لم یؤخذ چاہے یہاں تک دیکھیے آپ سے 1 منٹ. جس میں حکم ظاہری کو لیا گیا ہو کیا؟ بعین الاعتبار. الحکم الظاہری الذی یؤخذ فیہ جس میں لیا گیا ہو نوع حکم مشکوک کو بعین الاعتبار، جس میں نوع حکم مشکوک کو بعین الاعتبار لیا گیا ہو. یعنی اس کا اعتبار کیا ہے؟ اعتبار لیا گیا حکم مشکوک کو. ہاں سمجھ میں آیا یا نہیں بتائیے آپ. کہہ رہے ہیں کہ اگر او اخذا یا لیا گیا ہے لیکن اس طرح نہیں کہ وہ ملا کے تام ہو جائے حکم کے لیے، جی تو پھر وہ منظم ہوگا کہیں کی طرف؟ نوع حکم مشکوک کی طرف. مثال لے لیتے ہیں. یعنی جہاں جو ہے وہ مقام اعتبار میں نہیں لیا گیا، جیسے اصالت الحل. اصالت الحل کیا ہے؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ
حرام، کل شیء لک حلال، ارے بولا گیا وہ اصالۃ الطہارہ ہے، یہاں اصالۃ الحل کی مثال ہے، کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، کیا ہے روایت کہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے یہاں تک کہ آپ جان لیں کہ وہ حرام ہو، یعنی آپ کو علم حاصل ہو جائے۔ تو اصالۃ العلم میں یعنی آپ جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی شک پایا جا رہا نہیں پایا جا رہا کسی قسم کا، ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے یہاں تک کہ آپ جان لیں کہ وہ حرام ہے۔ تو جو چیز آپ نے نہیں جانی کہ یہ حرام ہے کیا وہ واقعاً حلال ہے آپ کے لیے؟ یعنی قاعدہ دیا ہے آپ کو، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نہیں جانتے کہ حرام ہے کیا واقعاً وہ حلال ہے؟ یا شبہ شک پایا جا رہا ہے اس میں جو ہے حرام ہونے کا بھی؟ بولیے بولیے۔ ہاں یعنی یہ شارع نے آپ کی سہولت کے لیے ایسا کیا ہے، یعنی اہل بیت نے یا شارع نے یا آپ کے سہولت کے لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ مشکل میں مبتلا نہ ہو جائیں، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، صحیح ہے؟ ہر چیز آپ نہیں جان پاتے تو آپ کیسے کریں اس میں؟ کہ نہیں جو چیز آپ جانتے ہیں وہ جس چیز کو آپ نہیں جانتے یعنی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے، اگر آپ جان جائیں کسی کے بارے میں حرام ہے تو پھر وہ حرام ہے ورنہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ نیٹ لگ رہا اس میں، یعنی بات سے محسوس نہیں ہو رہا کہ آپ کو سہولت دی گئی ہے، یعنی مومنین کو مکلفین کو سہولت دی گئی ہے، صحیح۔ فَإِنَّ الْمَلْحُوظَ فِيهَا كَوْنُ الْحُكْمِ الْمَشْكُوكِ وَالْمَجْهُولُ مُرَدَّدٌ بَيْنَ الْحُرْمَةِ وَالْإِبَاحَةِ، یعنی فَإِنَّ الْمَلْحُوظَ فِيهَا، پس آپ اس میں اصالۃ الحلم ہے، کہہ میں فِيهَا یعنی اصالۃ الحلم کہہ رہے ہیں یا حالت اولا، اس میں جو ہے ملحوظ جو ہے حکم مشکوک ہے اور والمجہول اور مجہول ہے کہ جو مردد ہے بین الحرمۃ والاباحہ، مردد یعنی نہ اس کا حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، یہی تو ہے۔ کہاں آئے گا یہ حکم؟ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ فلاں چیز، جہاں آپ کو یہ پتہ ہے کہ موبائل استعمال کرنا حرام ہے وہاں حکم آئے گا یہ، یا جہاں آپ کو پتہ ہے موبائل استعمال کرنا جائز ہے وہاں آپ کو حکم آئے گا، یہ حدیث صادق آئے گی یا قاعدہ صادق آئے گا، یا وہاں آئے گا جہاں آپ کو پتہ نہیں ہے حلال ہے یا حرام؟ کہاں آئے گا؟ جہاں مردد ہوں، شک ہو آپ کی بات میں، آپ متردد ہوں یعنی شک کر رہے ہوں، آپ کو نہ یہ پتہ نہ یہ پتہ، نہ ادھر کا علم ہے نہ ادھر کا علم ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام، نہیں تو آئے گا، صحیح۔ مردداً بین الحرمۃ والاباحہ ولم یلحظ فیہا، اور اس میں ملاحظہ نہیں کیا گیا وجود کشف معین عن الحلیہ، یعنی کسی ایسی چیز کا احتمال کا کوئی احتمال ایسا آ جائے کہ جو کشف کر دے کہ یہ حلال ہو، جس سے یہ بات جو احتمال آ گیا پھر تو چل سکتی ہے نا کہ ایک طرف جھکاؤ ہو گیا کہ بھائی حلال کی طرف مثلا رجحان ہے، حلال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے، تو قاعدہ آیا کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، کہ ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے یہاں تک کہ آپ جان لیں کہ یہ حرام ہے، جب تک نہیں جانی آپ کے لیے حلال ہے، صحیح قاعدہ سمجھ میں آیا؟ تو یہ قاعدہ، لیکن کیا یہ ہو جانا واقعی میں حلال کر دے گا ہر چیز کو ہمارے لیے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، یا یہ صرف سہولت ہے، تسہیل ہے؟ جی ومثال ومثال حالت الثانیہ، کہہ رہے ہیں ومثال الحالت الثانیہ، اب دوسری حالت کی مثال، یہ تھی پہلی حالت کی مثال، جی یعنی جب لم یوخذ ای کشف معین بعین الاعتبار فی مقام جعلہ، ومثال الحالت الثانیہ یعنی حالت ثانیہ یعنی اوخذ ولکن لا بنحو یکون هو الملاک التام۔ قاعدۃ الفراغ، قاعدۃ الفراغ کیا ہے عیون؟ قاعدۃ الفراغ جانتے ہیں؟ قاعدۃ الفراغ یہ ہے کہ یا قاعدۃ التجاوز یا قاعدۃ الفراغ، جب آپ کسی کام سے فارغ ہو گئے، اب آپ کو شک ہو اس میں کہ میں نے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں دیا، تو اصل کیا ہے کہ آپ نے انجام دے دیا، صحیح۔ یہ تجاوز، مثلا تجاوز، قاعدۃ تجاوز کیا ہے کہ جب آپ کسی مکان سے گزر گئے، جگہ سے گزر گئے، بعد میں آپ کو شک ہوا کہ ہاں میں نے اس سے پہلے والے عمل کو انجام دیا یا نہیں دیا، تو اب آپ کے اوپر کیا ہے کہ آپ نے انجام دے دیا، اب آپ کو پلٹنے کی ضرورت نہیں، شک کی بات ہے جب آپ کو شک ہو۔
فراغ کیا ہے کہ آپ کو نے نماز ظہر پڑھی، نماز ظہر کے بعد آپ کو مثلا شک ہو گیا کہ میں نے نماز کو پورے اجزاء کے ساتھ پڑھی یا کسی جز میں شک ہو گیا، ہوا کہ مثلا میں نے یہ کام کیا تھا نہیں کیا تھا، میں نے سورہ پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، تو آپ کیا ہیں کہ نہیں آپ نے انجام دے دیا، پورا انجام دیا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو حالت نماز میں شک ہو گیا کہ رکوع میں جانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سورہ میں نے جو ہے الحمد یعنی سورہ پڑھ رہے ہیں، شک ہوا کہ میں نے الحمد کی کوئی آیت تو نہیں چھوڑی، تو قاعدہ کیا ہے کہ آپ نے انجام دے دیا، کوئی آیت نہیں چھوڑی، کوئی آیت صحیح سمجھ آ رہا ہے؟ آپ رکوع میں ہیں، آپ کو شک ہو کہ میں نے قرات کی یا نہیں کی پوری، قاعدہ کیا ہے کہ آپ نے قرات کی، آپ تجاوز کر چکے مکان سے، محل سے گزر چکے، آپ جو ہے کر چکے، بس آپ جو ہے آپ جو ہے سجدے میں گئے، آپ کو شک ہوا کہ میں نے جو ہے وہ مثلا شک ہے، یقین کی بات نہیں ہے کہ قرات کی تھی نہیں کی تھی، کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی یہ قاعدہ التجاوز ہے، صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں قاعدۃ الفراغ کی مثال، لیکن کیا قاعدۃ الفراغ جو ہے، جو قاعدۃ الفراغ ہے حسن مہدی صاحب، کیا اس میں آپ کو یقین کامل ہے؟ شک تو ہے نا اس میں، لیکن کیا ہے آپ کے لیے کہ نہیں آپ نے انجام دے دیا، بس آپ کو شک ہو رہا ہے، شک پہ آپ جو ہے وہ پرواہ نہ کریں، اس کی مقام گزر چکا اور آپ نے اس کام کو انجام دے دیا، صحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنَّ التَّعَبُّدْ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِصِحَّةِ الْعَمَلِ الْمَفْرُوغ عَنْهُ، کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو تعبد ہے یعنی آنا، حکم کا آنا، قاعدۃ الفراغ میں حکم کا آنا، فَإِنَّ التَّعَبُّدْ فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، پس حکم آنا اس قاعدے میں، حکم کا دینا مولا کا کہ آپ فارغ ہو گئے، آپ کو شک ہوا کہ میں نے قرات کی یا نہیں کی، تو گویا آپ توجہ نہ دیجیے، قرات کی آپ نے، ختم مسئلہ، گویا آپ نے قرات کی ہے، تو یہاں پر یہ کہنا مولا کا کہ آپ آگے بڑھ جائیے، بڑھ گئے، اب آپ کو پیچھے کے بارے میں ضرورت نہیں ہے غور خوض کرنے کی یا مثلا اس پر عمل کرنے کی یا دہرانے کی، کیونکہ آپ عمل سے تجاوز کر چکے۔ یہ بات کب ہے؟ شک کی بات ہے، یاد رہے، یقین میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ ہم نے الحمد نہیں پڑھی ہے، آپ قرات میں ہیں اور یقین ہو گیا کہ الحمد نہیں پڑھی تھی، تو واجب ہے آپ کو اوپر جائے وہ، لیکن کیونکہ اب شک کی بات چل رہی ہے، اگر آپ کو یقین ہو جائے میں نے سجدہ نہیں کیا تو واجب ہے اس کا جو علاج کرنا، صحیح، لیکن شک کی بات ہے۔ اگر آپ نے کوئی نماز کے بعد یقین ہو جائے میں نے رکوع نہیں کیا تھا، صحیح، نماز کے بعد آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے، تو اب یقین کے بعد اب آپ قاعدہ فراغ جاری نہیں کریں گے۔ قاعدہ فراغ کہاں جاری ہوگا محمد علی صاحب؟ شک میں ہوگا نہ کہ یقین میں، صحیح۔ کہہ رہے ہیں کہ فی هذا القاعدہ بصحۃ العمل المفروغ عنہ، یعنی قاعدہ فراغ جس میں حکم دیا گیا ہے کہ جس عمل سے آپ فارغ ہو گئے ہیں وہ صحیح ہے، یرتبط بکاشف معین عن الصحہ، کس بات سے مربوط ہے؟ یہ مربوط ہے اس کاشف سے کہ جو معین ہے کس چیز کے لیے؟ صحت کے لیے، صحت صلاح کے لیے، یعنی قاعدہ فراغ میں جو کاشف ہے وہ کیا ہے؟ صحت صلاح، جی صحت صلاح سے کاشف ہے یہ، یعنی قاعدہ فراغ کسی کو کشف کر رہا ہے؟ صحت صلاح، وہ غلبۃ الانتباہ۔ اچھا ایسا کیوں ہے؟ وہاں کیا تھا جو آپ نے اس میں پڑھا ہے پہلے والا قاعدہ صلاۃ الحل، یعنی آپ کی تسہیل سہولت آپ کے لیے، قاعدہ فراغ میں کیا ہے؟ قاعدہ فراغ میں ایسا کیوں کہا مثلا شارع نے یا شریعت نے ایسا کیوں کہا کہ آپ اگر فارغ ہو گئے کسی عمل سے اور پھر آپ اس کے بارے میں شک کریں تو اصل یہ ہے کہ آپ نے اس کو انجام دے دیا، صحیح ہے آپ کا عمل، آپ کا عمل صحیح ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ انسان جب کسی عمل کو انجام دیتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ متوجہ ہوتا ہے، متنبہ ہوتا ہے، آگاہ ہوتا ہے اس عمل سے، دھیان دیتا ہے، تو جب دھیان اسے ہے نماز میں اس کا، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ رکوع چھوڑ دے؟ ممکن ہے کہ دھیان ہے اس کا نماز میں وہ پھر رکوع چھوڑ دے گا، وہ دھیان ہے اس کا جو ہے وہ نماز میں، قرات کیسے چھوڑ دے گا؟ نماز پڑھ رہا ہے، متوجہ ہے، تو کیسے قرات چھوڑ دے گا؟ تو اصل کیا ہے آغا؟ اصل کیا ہے؟ انسان کا عمل میں متوجہ ہونا۔ اور حسن مہدی صاحب یہ ایسا نہیں ہے صرف عبادات میں ہے بلکہ عام چیزوں میں بھی ہے۔ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ متوجہ ہوتے ہیں یا غیر متوجہ ہوتے ہیں؟ متوجہ ہوتے ہیں۔ کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو متوجہ ہوتے ہیں،
لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، نہیں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھی پہ نہیں حکم لگتا. آپ کا دھیان بڑھ گیا، کوئی بات ہو گئی، وہ الگ چیز ہے، لیکن عام طور سے متوجہ ہوتے ہیں آپ لوگ، عام طور سے متوجہ ہوتے ہیں. اور جب دماغ آپ کا ہٹ جاتا ہے تو کام خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی جی. لیکن عام طور سے قاعدہ یہ ہے، اصل یہ ہے، عام طور سے انسان متوجہ ہوتا ہے. جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس لیے قاعدہ فراغ کو لایا گیا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور آپ کو یہ شک ہو کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں کیا تھا دوسری رکعت میں، پہلی میں مثلا شک ہے، تو کیا ہے کہ آپ اب اس کی طرف پرواہ نہ کیجئے، آپ کی نماز صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ عام طور سے انسان متوجہ ہوتا ہے، عادتاً متوجہ ہوتا ہے اس عمل کی طرف جس عمل کو انجام دیتا ہے. تو اس لیے یہ قاعدہ لایا گیا جی. وہ غلبہ کیا ہے اس قاعدے میں، کیا راز ہے، کیا وجہ ہے اس قاعدے کی؟ غلبۃ الانتباہ و عدم النسیان. وہ کیا ہے کہ عام طور سے انسان جو ہے غالباً کیا ہوتا ہے، متنبہ اور متوجہ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، منتبہ ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور انسان کو بھول نہیں ہوتی جب وہ انسان متوجہ ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے. ولیکن ھذا الکاشف لیس هو کل الملاک. لیکن کیا یہ کاشف جو ہے صحت کو کشف کس نے کیا؟ غیفران صحت صلات کو کشف کس نے کیا؟ قاعدہ فراغ نے. کیوں؟ کیونکہ عام طور سے انسان متوجہ ہوتا ہے، عام طور سے انسان متوجہ ہوتا ہے نا، وہ ملتفت ہوتا ہے. تو اب یہ جو کاشف ہے کیا یہ ملا کے تام ہے، کھلے ملا کے یہ ناقص ہے؟ یہ ملا تام ہے یا ناقص ہے؟ ناقص ہے. کیوں؟ کیونکہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے کہ انسان متوجہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ اپنے عمل کی طرف، اپنے کام کی طرف. لیکن اشتباہ تو ہو جائے، ہو سکتا ہے اس وقت متوجہ نہ رہا ہو، لیکن تھوڑا شک اس میں پایا جاتا ہے، یہ ملا کے تام نہیں ہے. صحیح ہے. ولیکن ھذا الکاشف لیس هو الملاک لیس هو کل الملاک. لیکن یہ کاشف جو ہے کل ملاک نہیں ہے، بل ہناک دخل لکون المشکوک مرتبطا بعمل ثم تم الفراغ عنہ. بلکہ یہاں پر جو ہے وہ دخل ہے کس چیز کا کہ مشکوک جو مرتبط ہے ایک ایسے عمل سے جس سے فارغ ہو گیا ہو. یعنی یہ جو ملاک ہے آپ کا کہ انسان متوجہ ہوتا ہے، یہ کل نہیں ہے، بلکہ یہ ملا، بلکہ یہاں پر دخل ہے اس چیز کا بھی. کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ انسان جب فارغ ہو جاتا ہے کسی چیز سے، جب فارغ ہو گیا تو اب یہ چیز ہمارے سامنے آئی، کیونکہ فارغ ہو چکا. یعنی اس حکم میں قاعدہ فراغ میں ایک دخل، ایک ملاک کا کچھ جز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ بھی ہے کہ وہ فارغ ہو چکا اس کام سے، اس کا فارغ ہونا بھی اس میں دخل ہے اس ملاک میں. وَلِهَذَا لَا تَعَبَّدْنَا الشَّارِعُ بِعَدَمِ النِّسْيَانِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ. لہذا اسی لیے شارع نے ہمیں تمام مقامات پر جو ہے وہ عدم نسیان کے بارے میں نہیں کہا. یہ ہر جگہ کہا کہ نسیان ہوتا ہی نہیں انسان کو، ایسا کہا ہے؟ یہ فارغ ہونے کے بعد کہا نماز سے. ہاں، یعنی ایسا نہیں کہ انسان کو بھول نہیں ہو سکتی، بھول تو انسان کو ہو سکتی ہے. اور یہ جو آپ کا ملاک ہے یہ ملاک کے تام نہیں ہے. قاعدہ جو ہے کیا کہ یعنی یہ کہ انسان عادتاً غالباً متوجہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ یعنی یہ ملاک کے تام نہیں ہے، یہ ملاک کے کل نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ بھی داخل ہے کہ جو شک ہوا ہے کام سے فارغ، عمل سے فارغ ہونے کے بعد جو شک ہے یہ اس کا بھی دخل ہے اس میں، کیونکہ عمل سے فارغ ہو چکا انسان جو ہے. اسی لیے شارع نے آپ کو ہر جگہ پہ جو ہے وہ نہیں کہا کہ انسان کو بھول ہوتی نہیں ہے، انسان بھول ہی نہیں سکتا. بھول سکتا ہے، کیوں نہیں بھول سکتا؟ وَتُسَمَّ الْأَحْكَامُ الظَّاهِرِيَّةُ فِي هَذَا الْقِسْمِ بِالْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ. یہاں پر جو احکام ہیں اس قسم میں ان کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ اصول عملیہ کے ذریعے جو ہے ان کو انجام دیا جاتا ہے. کیا ہے؟ اصول عملیہ. صحیح. پہلے والا کیا تھا؟ محمد فرحان پہلے ہم نے کیا پڑھے ہیں؟ امارات، دلیل ظنی. صحیح ہے. اور یہ کیا ہے؟ اصول عملیہ ہیں. وَيُطْلَقُ عَلَى الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَىٰ اسم الأصول العملیہ غیر المعرضہ. اور پہلے والی حالت میں اطلاق ہوتا ہے اصول عملیہ کا
اصول عملیہ غیر المحرزہ اصالت طہارت جو اوپر یعنی وہ جو بتایا نا، یہ جو پہلی دو حالتیں ہیں نا، ہاں جی، حالت الاولیٰ اصالت الحل، اور حالت الثانیہ یہ فراغ، قاعدۃ الفراغ. کہہ رہے ہیں کہ وہ علیہا کیا اطلاق ہوتا ہے، کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ اصول عملیہ غیر المحرزہ. وہ علیہا فی الحالت الثانیہ اسم الاصول عملیہ المحرزہ، اور دوسری والی حالت جو ہے اصول عملیہ محرزہ ہے. وقد یعبر عنہا باصول عملیہ تنزیلیہ. جی، اور کبھی کبھی ان کا نام دیا جاتا ہے انہیں اصول عملیہ تنزیلیہ. تنزیلیہ کیوں ہے صاحب یہ نام کیوں دیا جاتا ہے ان کو؟ کیونکہ یہ واقع تو نہیں ہے، واقع پیش کر رہی ہیں سب نہیں، لیکن اس منزل میں ہیں. یعنی انسان جب عمل کرنا چاہتا ہے، جب آپ کو مثلا اصول عملیہ پر آپ عمل کرتے ہیں، تو آپ اصول عملیہ پر عمل کس لیے کرتے ہو؟ حکم واقعی تک پہنچنے کے لیے، حکم ظاہری پر پہنچنے کے لیے. نیت آپ کی کیا ہوتی ہے؟ ہاں، سوچ تو آپ کی یہی ہوتی ہے کہ آپ واقعی تک پہنچیں. یہ اور بات ہے کہ آپ واقعی تک نہیں پہنچ پاتے. مثلا آپ سے کوئی کہے، آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ نے پوچھا محمد علی صاحب سے کہ مجھے، مثال دے رہا ہوں، جمعہ مسجد جانا ہے. محمد علی صاحب کہیں کہ چلو، اور جتنے بھی موڑ آئے سب پہ جو ہے وہ آپ کو دائیں طرف مڑنا ہے، سیدھے مڑنا ہے. جب آپ کو دو راہ پہ آج پہنچ جائیں، آپ ایک راستہ ادھر جا رہا ہو تو ایک ادھر جا رہا ہو، تو آپ کو دائیں طرف مڑنا ہے. صحیح؟ تو آپ جب چلے ہیں یہاں سے، کیا سوچتے چلے ہیں کہ مجھے جمعہ مسجد جانا ہے، یعنی اپنے مقصود واقعی تک پہنچنا ہے. لیکن کیا ان کا یہ رہنمائی کرنا کہ جب بھی آپ کو کوئی دو راہ آئے آپ کو دائیں طرف مڑنا ہے، یہ ضروری ہے کہ پہنچا دے آپ کو وہاں تک؟ ان کا راستہ بتانا ہی ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. لیکن سوچ کے کیا چلے ہیں؟ نہیں، ہمیں جانا ہے، مقصد تک پہنچنا ہے. تو انسان عمل جو کر رہا ہے وہ کر تو اسی لیے رہا ہے کہ حکم واقعی تک پہنچ جائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اصول عملیہ آپ کو حکم واقعی تک پہنچا دیں. لیکن ہاں، آپ کے لیے جو ہے وہ وظیفہ عملیہ ضرور معین کر رہے ہیں، موقف عملیہ آپ کا جو ہے وہ عمل معین ہو رہا ہے. آپ بغیر عمل کے نہیں ہیں، آپ حیران و پریشان نہیں ہیں. واقع تک پہنچ گئے، سبحان اللہ، اور واقع تک نہیں پہنچے تو آپ بغیر عمل کے نہیں رہے. تو یہ ادلہ حالت ثانیہ میں اصول عملیہ المحرزہ قد یعبر عنہا بالاصول العملیہ تنزیلیہ. تو جو محرزہ ہیں یہ آپ کو، ان کو جو ہے وہ اصول عملیہ تنزیلیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ واقع کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہیں. آپ جو اصول عملیہ لائے گئے ہیں، جو قاعدے تیار ہوئے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کو حکم واقعی سے بھٹکا دیں، بلکہ ہوئے ہیں تو اسی لیے تاکہ آپ حکم واقعی تک پہنچا دیں آپ کو، یہ تاکہ یہ قواعد، یہ اصول عملیہ آپ کو حکم واقعی تک پہنچا دیں. یہ اور بات ہے کہ آپ نہ پہنچ پائیں کسی وجہ سے، صحیح، لیکن آپ کو بنائے. تو یہ اسی لیے جو ہے ان کو تنزیلیہ کہا جاتا ہے کہ یہ بمنزل واقعیہ ہیں اس جگہ پر، یعنی جو واقعی کام کرتی ہے، یعنی جو ادلہ محرزہ کام کرتے ہیں وہی یہ کام کرتے ہیں، یعنی واقع تک پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے. لیکن وہ اور بات ہے کہ اصول عملیہ سے ضروری نہیں کہ واقع تک پہنچ جائیں. بات سمجھ آئی؟ یعنی ادلہ اصول عملیہ تنزیلیہ کا مطلب یہی ہے کہ کیونکہ یہ ادلہ محرزہ کی منزل میں ہے، یعنی آپ کو یہ جو کام ان کا ہوتا ہے آپ ان کے ذریعے بھی اسی کام تک پہنچنا چاہتے ہیں. یعنی ادلہ محرزہ آپ کو واقع تک پہنچاتی ہیں، تو یہ بھی ہے کہ آپ کو واقع تک پہنچانے کے لیے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آپ واقع تک نہ پہنچ پائیں، صحیح، لیکن یہ ہے اس لیے تاکہ آپ اصل مقصد انسان کا واقع پر عمل کرنا ہوتا ہے، حکم واقعی پر عمل کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں ہو اصول عملیہ کرنے کے بعد آپ واقعی تک نہیں پہنچ پائے، کوئی الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ بغیر عمل کے نہیں رہے، آپ کے لیے وظیفہ عملیہ معین ہوا ہے، اور آپ کے لیے یعنی موقف عملیہ آپ کا ہوا ہے، وظیفہ عملیہ معین ہوا ہے، اور آپ بغیر عمل کے نہیں رہے. تو اصول عملیہ تنزیلیہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اصول عملیہ محرزہ ہیں. جی، یعنی آپ کو یہ ایسا جیسا ادلہ محرزہ جو کام ان کا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پہنچانے یعنی 100% اس کی منزل میں اس جیسے نہیں ہے، وہ نہیں ہے. لیکن منزل کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسے ہیں، کہیں نہ کہیں میں ان میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، ارتباط ہے، رابطہ ہے،
کوئی طالب یعنی کہ آپس میں کوئی ان کا یعنی ایک جیسے ہیں کہ نہ کہیں. تو نتیجہ القول یہ ہے کہ اصول عملیہ محرزہ اور اصول عملیہ غیر محرزہ، محرزہ اور غیر محرزہ. غیر محرزہ کون سے ہیں؟ جیسے اصالۃ الطہارہ، اصالۃ الحل. اصول عملیہ محرزہ کون سے ہیں؟ جیسے قاعدۃ الفراغ. صحیح. اب کہنا ہے کہ اصول عملیہ محرزہ کو تعبیر کیا گیا ہے اصول عملیہ تنزیلیہ سے. کیوں ایسا؟ کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ یہ بمنزلہ کیا ہے؟ حکم واقعی ہے. یعنی جو یہاں پر حکم آتا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، یعنی یہ ایسے ہے جسے آپ واقع پر عمل کر رہے ہو، ان کے ذریعے سے عمل کر رہے ہیں، تو ایسے جسے واقع پر عمل کر رہے ہوں، جسے آپ متیقن پر عمل کر رہے ہوں. صحیح. یعنی قاعدے فراغ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسے ہوتا ہے جسے آپ واقع پر، حکم واقعی پر عمل کر رہے ہوں، یا آپ حکم متیقن پر عمل کر رہے ہوں، یا حکم قطعی پر عمل کر رہے ہوں. لہٰذا اس کو اس لیے جو ہے وہ اصول عملیہ محرزہ کو تعبیر کیا گیا ہے اصول عملیہ تنزیلیہ سے. کیوں کیا گیا ہے؟ اصول عملیہ تنزیلیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بمنزلہ حکم واقعی ہے، کیونکہ یہ بمنزلہ حکم واقعی ہوتا ہے. جی ادلہ محرزہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول عملیہ محرزہ اور اصول عملیہ غیر محرزہ. اصول عملیہ محرزہ کیا ہے؟ غیر محرزہ جیسے قاعدۃ الطہارہ، اصالۃ الطہارہ یا اصالۃ الحل. اور اصول عملیہ محرزہ کیا ہے؟ جیسے قاعدۃ الفراغ. تو کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ اصول عملیہ تنزیلیہ بھی کہتے ہیں. کسے؟ اصول عملیہ محرزہ کو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بمنزلہ، کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ بمنزلہ واقع متیقن ہے. یعنی جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو ایسا جیسے آپ واقع پر عمل کر رہے ہوں، حکم واقعی پر عمل کر رہے ہوں، یا حکم قطعی یا متیقن پر عمل کر رہے ہوں. صحیح ہے. تو اس لیے ان کو جو ہے اصول عملیہ تنزیلیہ کہا گیا ہے. کس کو؟ اصول عملیہ محرزہ کو. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی غداً سے جی انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، والحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ.